السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا اذا تداینتم بدین الی اجل مسمى فاکتبوہ ولیکتب بینکم کاتب بالعدل ولا یأب کاتب ان یکتب کما علمہ اللہ فلیکتب وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمِلَّ هُوَ فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَى وَلَا يَأْبَ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا وَلَا تَسْأَمُوا أَنْ تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَى أَجَلِهِ ذَلِكُمْ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ وَأَقْوَمُ لِلشَّهَادَةِ وَأَدْنَىٰ أَلَّا تَرْتَابُوا إِلَّا أَن تَكُونَ تِجَارَةً حَاضِرَةً تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلَّا تَكْتُبُوهَا وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ وَلَا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ وَإِن تَفْعَلُوا فَإِنَّهُ فُسُوقٌ بِكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ۔ وَإِن كُنتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَانٌ مَّقْبُوضَةٌ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي اؤْتُمِنَ أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَن يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ۔ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ آخری آسمانی کتاب کی دوسری سورت البقرہ کے آخری حصے میں ہیں ہم اس وقت، اور مالی معاملات پر یہاں بات کہی جا رہی ہے، ڈاکومنٹیشن کے تعلق سے بات کہی جا رہی ہے۔ آئیے سب سے پہلے تو اس کے معنی اور مفہوم سے قریب ہونے کی کوشش کریں۔ حالانکہ ہم یہ جانتے ہیں کہ الفاظ عرش اعظم سے نازل ہوئے ہیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پر، اور آپ ہی کے لب مبارک سے اس دنیا نے اس کو سنا اور اس کو محفوظ کیا، سینوں میں بھی، کاغذ پر بھی، اور ہر اویلیبل چیز پر، اور یہ انٹیکٹ اسی طرح محفوظ جیسے کہ یہ اترا تھا آج ہمارے ہاتھ میں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو ڈیلیور کیا تھا اسے۔ اب اس میں زندگی کے ہر گوشے کے لیے ہمارے لیے احکامات موجود ہیں، بشرطے کہ ہم اپنا ٹوٹا ہوا رشتہ قرآن شریف سے جوڑ لیں، اور اس میں ایک شرط یہ کہ اس کی عربی کو بھی سمجھنے کی کوشش کریں، تاکہ جب بھی قرآن شریف کان میں پڑھے یا ہم خود پڑھتے ہوں کیا احکامات اس میں آئے ہیں، کون سی چیز ہماری مس ہو جا رہی ہے۔ ہماری کوئی شے مس ہو رہی ہو تو ہمیں ہی اس کو جواب دینا ہے اللہ کے سامنے، ہمیں ہی اس کو بھوگنا ہے، کوئی دوسرا آ کر ہمارا کیس لڑے گا نہیں، کوئی دوسرا آ کے ہم کو ہیلپ نہیں کر سکے گا۔ تو سب سے پہلے ان الفاظ ربانی کے قریب ہونے کی کوشش کرتے ہیں۔ اے لوگو جو ایمان لائے، جب تم کوئی ڈیل کرو ادھار کی ایک پرٹیکولر ٹرم اور پیریڈ کے لیے، تو اس کو لکھ لیا کرو، اور چاہیے کہ لکھے تمہارے درمیان لکھنے والا جسٹلی یا انصاف کے ساتھ، اور نہ سستی کرے لکھنے والا کہ وہ لکھ کر دے جیسا کہ اللہ نے اس کو سکھایا ہے، چاہیے کہ ضرور لکھ دے وہ، اور ڈکٹیشن یا املا کرائے وہ شخص جس پر حق نکلتا ہو، اور اسے چاہیے کہ وہ ڈرتا رہے اللہ سے جو اس کا رب ہے، اور کچھ لکھانے میں کسی آئٹم میں کوئی کمی نہ کرے۔ پھر اگر وہ شخص جس پر حق نکلتا ہے جسمانی طور سے یا ذہنی طور سے کمزور ہو، یا وہ اتنی استطاعت نہ رکھتا ہو کہ ڈکٹیشن یا املا دے سکے، تو اس کی جگہ املا دے، ڈکٹیشن دے اس کا فرسٹ ہیئر یا اس کا کیئر ٹیکر انصاف کے ساتھ۔ اور ان ڈیلز پر گواہ بنا لو 2 گواہ تمہارے مردوں میں سے، پھر اگر 2 مرد نہ ملے تو 1 مرد اور 2 عورتیں جن سے تم رضامند ہو اور جو راضی ہوں
گواہی کے خاطر کہ ایک اگر راہ نہ پا رہی ہو تو دوسری اس کو یاد دلا دے. اور سستی نہ کریں گواہی دینے کے لیے جب بھی وہ کال کیے جائیں. اور تم نے بھی سستی نہ کرنا کہ تم اس کو لکھو، نوٹ ڈاؤن کرو، چاہے معاملہ چھوٹا ہو یا بڑا ہو، چاہے پیریڈ چھوٹا ہو یا لمبا ہو. اسی میں زیادہ قسط اور زیادہ انصاف کی بات ہے تمہارے رب کے نزدیک. یہی زیادہ صحیح طریقہ ہے اللہ کے نزدیک. اور گواہی کو ریلائبل سورس کے ساتھ کھڑی کی جائے، اس میں بھی یہی طریقہ زیادہ صحیح ہوگا. اور اسی میں زیادہ چانسز ہیں کہ تم ڈیلز میں شک نہ کرو. ہاں مگر اگر کوئی ایسی تجارت ہے حاضر کی جس کو تم ڈائریکٹلی ایک دوسرے سے لین دین کر رہے ہو تو تم پر کوئی گناہ نہیں کہ تم نے اس کو نہ لکھا ہو. اور جب سودے کرتے ہو کسی قسم کے تو اس پر بھی گواہ بنا لیا کرو. اور لکھنے والے اور گواہوں کا کوئی نقصان نہ کیا جائے. اور اگر تم نے ایسا کیا تو یہ فسق اور گناہ ہوگا تمہارا. ڈرتے رہنا اللہ سے، وہ تعلیم دے رہا ہے تم کو، اور اللہ ہر چیز کا علم رکھتا ہے. اور اگر ہو تم سفر کی حالت میں اور لکھنے کی گنجائش نہ ہو یا تم لکھنے والا نہ پاؤ تو کوئی چیز رہن مقبوضہ، ایک ایسا رہن پلیج یا آئٹم جو پوزیشن میں ہو. اور اگر ایک دوسرے پر تم بھروسہ کر رہے ہو تو چاہیے کہ وہ شخص جس پر بھروسہ کیا گیا ہے اس کی بھروسہ کی ہوئی چیز کو لوٹا دے. اور ڈرتے رہے اللہ سے جو رب ہے اس کا. اور تم نے کبھی گواہی کو نہیں چھپانا، جس نے گواہی چھپائی تو بے شک اس کا دل گنہگار ہوا. اور اللہ تمہارے تمام اعمال کا علم رکھتا ہے. یہ تھی دو آیتیں، آیت نمبر 282 اور 283. اور یہی کتاب اللہ کی سب سے طویل آیت ہے، جو سب سے طویل سورۃ البقرہ کے آخر حصے میں ہے. یہ دو آیتوں میں ڈاکومنٹیشن، ڈیلنگز، ادھار کے معاملات اور ایویڈنس یا شہادت یا وٹنس لا بیان کر دیے گئے. کمپلیٹلی یہ پورا پیکیج اس کے اندر میں ہے. یہی خوبی ہے کتاب اللہ میں. اور اس میں جو یوز عرش کی عربی ہوئی ہے وہ اتنی صاف، شستہ اور پرفیکٹ ہے کہ آدمی اس کو ادھر سے ادھر نہ کر سکے. کالا کوٹ پہن کر 100 سال تک اس کی تشریح نہ کرتے رہے، بلکہ ڈائریکٹلی انسان کو سمجھ میں آ جائے کہ اس کو کیا کرنا ہے، کیسے کرنا ہے، کس طرح کرنا ہے، کب کرنا ہے. اب ہم ایک چیز کو دیکھیں کہ پہلا جو حصہ ہے آیت شریفہ کا، یا ایھا الذین آمنوا اذا تداینتم بدین الی اجل مسمى فاکتبوہ. اے لوگو جو ایمان کے دعوے کرتے ہو، جو ایمان والے ہو، جب تم کوئی بھی ادھار کی ڈیلنگ کرو ایک پرٹیکولر ٹائم کی، فاکتبوہ، سو اسے لکھ لیا کرو. کتاب اللہ سے ہماری قربت اور رشتہ اگر جڑا ہوا رہے گا تو ہمیں پتہ لگے گا کہ فرائض کیا ہے. قرآن شریف کے احکامات فرائض ہوا کرتے ہیں، جیسے نماز کا حکم دیا اقیموا الصلاۃ، زکوٰۃ کی ادائیگی کا حکم دیا آتوا الزکوٰۃ. یہاں ہے فاکتبوہ، سیم ٹون ہے، اس کو نوٹ ڈاؤن کر لو. بعض وہ یورپ کے وہ لوگ جو حیرت میں ہیں کہ اچانک ایک ایسے گوشے میں جو دنیا کا سب سے پست گوشہ تھا اور جہاں تعلیم کا بالکل فقدان تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے وقت 1 درجن آدمی اتنے نہیں تھے مکے میں جن کو لکھنا اور پڑھنا آتا ہو. لکھنا پڑھنا اگر آتا بھی ہو ان 1 درجن آدمیوں کو تو وہ BA نہیں ہوا کریں گے. چٹھی پڑھ لی، خط لکھ لیا، نام پڑھ لیا یا نام لکھ دیا، اس سے زیادہ کیا تعلیم رہی ہوگی. لیکن ان لوگوں نے جو تحقیق کیا کرتے ہیں، بات کی گہرائی میں جایا کرتے ہیں، انہوں نے نوٹ کیا کہ اس آیت نے عربوں کو دیوانہ بنا دیا. اور 23 سال کے عرصے میں پورے اتنے بڑے ملک عرب میں ایک آدمی بھی بے پڑھا لکھا نہیں رہا. یہ لٹریسی ریٹ جو اتنے چھوٹے پیریڈ میں اس دنیا میں قائم کیا گیا، جس کی کوئی مثال آج بھی نہیں دی جا سکتی. آج بھی ہمارا ملک خود ہندوستان اتنے ترقی یافتہ دور میں 65% لٹریسی ریٹ ہے، جبکہ اسی ایک آیت شریفہ نے عربوں کو، ایمان والوں کو دیوانہ بنا دیا کہ لکھنا پڑھنا سیکھنا ہوگا. اس لیے کہ اللہ کا حکم ہے فاکتبوہ، اس کو نوٹ ڈاؤن کر لو. ادھار کے معاملات انسانی زندگی میں آتے ہی رہتے ہیں.
فَاكْتُبُوهُ کے حکم نے ان کو دیوانہ بنا دیا کہ اب لکھنا پڑھنا اور ڈاکومنٹیشن ان کو آنا چاہیے. لیکن اس پیریڈ میں دونوں پارٹی میں کسی کو لکھنا پڑھنا نہیں آ رہا ہو تو پھر اس کے اصول بیان کر دیے کہ کس طرح ہوگا اور گواہیوں کے اصول بیان کر دیے اسی ایک آیت شریفہ میں. دوسرا حکم اس کے اندر اسی آیت شریفہ میں یہ موجود ہے کہ وَلْيَكْتُبْ بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ. ہر حکم کے ساتھ لام آ رہا ہے جس میں اس کو اسٹریس کیا گیا ہے اور چاہیے کہ should be، انگریزی میں اگر ترجمہ کریں تو should be آئے گا، اس میں ایڈ ہوگا کہ ایسا ہی ہونا چاہیے. وَلْيَكْتُبْ بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ، تمہارے درمیان لکھنے والا لکھے، انبائسڈ لکھے، انصاف کے ساتھ لکھے. اگر ڈاکومنٹیشن بن رہا ہے لکھنے والی تیسری کوئی پارٹی ہو، اس کو چاہیے کہ انصاف کے ساتھ لکھے اور اس کو لکھنا بھی ہوگا، اس لیے کہ دونوں پارٹی لکھنے کی پوزیشن میں نہ ہو یا ایک نہ ہو. اور دوسری بات پھر حکم گیا، ایک تو یہ جنرل حکم گیا تمام مومنین اور مومنات پر. یہی تو خوبی ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے علم کو اس دنیا میں پہلی مرتبہ عام کر دیا ساری انسانیت کے لیے. اس سے پہلے دنیا کا معاملہ بڑا خراب تھا، خود ہمارے ہندوستان کا معاملہ اتنا خراب تھا کہ پرٹیکولر ایک برادری یا ایک نسل جو اونچی ذات کہلاتی ہو صرف وہ پڑھے گی لکھے گی، اس کے علاوہ باقی لوگوں کو پڑھنا اور لکھنا منع تھا. جس کے اندر ساری کی ساری عورتیں چاہے وہ چھوٹے برادری سے ہوں کہ اونچی برادری سے ہوں، سب پر لکھنا پڑھنا منع کیا گیا تھا. لکھنے پڑھنے کو سیکھنے کی یا علم سیکھنے کی کوئی کوشش کرے تو اس کو بری سزائیں دی جاتی تھی. رومن امپائر میں بھی یہی تھا، پرشین امپائر میں بھی یہی تھا، اور مصر کے فرائنا کی امپائر میں بھی یہی کچھ تھا کہ عورتوں کو برابر کا درجہ، یہاں تک کہ تعلیم بھی نہیں حاصل کریں. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا کی پہلی ہستی ہیں کہ یا ایھا الذین آمنوا سے جتنی بھی آیتیں شروع ہوتی ہیں 50% اس میں مرد ہوتے ہیں اس حکم میں اور 50% عورتیں ہوتی ہیں. دونوں کو کور کر لیا گیا. جب بھی ہم یا ایھا الذین آمنوا سے حکم کو پڑھیں ہمیں احساس ہونا چاہیے کہ اس کو عورتوں کو بھی سیم حکم اور سیم خطاب کیا جا رہا ہے. اب ہوا یہ کہ پوری کی پوری آبادی نے لکھنا اور پڑھنا شروع کیا. تعلیم کا معاملہ بیشتر حدیثیں ہیں. بعض حدیثوں میں آتا ہے کہ طلب العلم فریضۃ علی کل مسلمۃ و مسلم و مسلمہ، علم حاصل کرنا فرض بنا دیا گیا ہر مسلم مرد اور عورت پر. کبھی چین کے تعلق سے کہا گیا یا کبھی بھی اسلامی حکومت نہیں رہی، لیکن چین ہزاروں سال سے ایک ڈیولپ ملک رہا ہے جس نے پوری دنیا کو وہ راز سنبھال کے رکھے. ریشم اس نے دیا، افیم کی تجارت بھی انہوں نے ہی اپنے ہاتھ میں رکھی، اور اس کے علاوہ کاغذ کا پروڈکشن بھی وہاں ہوتا تھا. بہت ساری ایسی چیزیں جس پر صرف چین کی مونوپلی ہوا کرتی تھی، اور اپنے ملک کو دیوار انہوں نے بنا دی تھی کہ باہر کا آدمی آ کر یہاں سے سیکھ کر نہ جائے. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 1450 سال پہلے فرمایا کہ اطلب العلم ولو کان بالصین، علم کو حاصل کرو چاہے چین میں کیوں نہ ہو. چین کا سفر، چین میں کوئی داخل نہیں ہو سکتا تھا، لیکن رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے علم کو اتنی اہمیت دی اس دنیا میں. اور یہ آیتیں موجود ہیں کہ لکھنا ہے تو لکھنا پڑھنا سیکھنا ہوگا. اور اس کے بعد کاتب کے بارے میں کہا، رائٹر جو ڈاکومنٹیشن کر رہا ہے انصاف کے ساتھ لکھے. پھر اسی کو ایک حکم اور جا رہا ہے، وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ أَن يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ فَلْيَكْتُبْ، اور سستی نہ کرے لکھنے والا کہ وہ لکھ کر دے، اس لیے کہ اللہ نے اس کو علم دیا ہے لکھنے پڑھنے کا، اس کو چاہیے کہ لکھ دے. دو مومن کے بیچ میں، چاہے دو مومنات ہوں، ان کے بیچ میں کوئی ادھار کی ڈیلنگ یا سودا ہو رہا ہو اور اس کو ڈاکومنٹ بنانا ہے، جو شخص سماج میں پڑھا لکھا ہے اس پر ایک فرض عائد ہوتا ہے کہ اس کو لکھ کر دے، ڈاکومنٹ بنا کر دے. اب یہ ڈاکومنٹ جب بن رہا ہوگا تو اس کو ڈکٹیشن کون دے گا، اس کا املا کون لکھائے گا، اس کے بارے میں اب حکم آ رہا ہے. وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقِّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا، جس پر حق نکل رہا ہے، جو لیندار ہے، جس نے لیا ہے قرض، جس کو ادا کرنا ہے قرض کے رقم یا سامان یا جو کچھ بھی ہو، تو وہ املا کرائے، اس کو حق ہے
کہ وہ املا کرائے اس لیے کہ پیمنٹ اس کو کرنا ہے، اور یہ املا کراتے وقت اپنے رب سے ڈرتا رہے. اس شخص سے جس سے ادھار لیا ہے اس سے ڈرنے کی اتنی ضرورت نہیں جتنا ڈر اس کو اپنے رب کا ہونا چاہیے. ولا یبخس منہ شیئا، کوئی آئٹم میں کوئی کمی نہ کرے. پیمنٹ ٹرمز جیسے ہوں، جس طرح سے ہوں، آئٹم جس طرح کی ہو، ساری کی ساری تفصیل ہو، اور اس میں کوئی چیز کم نہ کی جائے کہ جب املا ہی مجھے لکھانا ہے تو میں کچھ اس میں کمی بیشی کر لوں. اللہ سے ڈریں ہم اور املا صحیح کرائیں. اب اگر ایک ایسی صورتحال پیدا ہوتی ہے فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ صَفِيحًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمِلَّ هُوَ فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ. اب اگر وہ شخص جس نے ادھار لیا ہے یا جس پر حق نکلتا ہے اور اسے پیمنٹ کرنا ہے، اگر وہ کسی وجہ سے کمزور ہو دماغی طور سے یا جسمانی طور سے، یا پھر اس کی اتنی کیپیسٹی نہ ہو کہ وہ املا کرا سکے، تو اس کی جگہ اس کا قریب ترین ہیئر، ولی لفظ آیا ہوا، کیئر ٹیکر بھی اس کے معنی ہوتے ہیں، کہ وہ قریب ترین جو ولی ہے اس کا، کیئر ٹیکر ہے اس کا، وہ انصاف کے ساتھ املا کرائے. اور اب یہ جو ڈاکومنٹیشن تیار ہوا، چاہے پھر وہ کاتب کے ذریعے ہو، چاہے دونوں پارٹیوں کی طرف سے اس شخص کی طرف ہو جس کو پیمنٹ کرنے ہیں، اب اس پہ گواہیوں کے نظام بنایا گیا کہ اس کاغذ کے اوپر میں کن کن کے دستخط چاہیے اور کتنی گواہی چاہیے. اور یہ اصول بنا دیا گیا کہ وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِن رِجَالِكُمْ، اس سودے پر، اس ڈیل پر اور اس ڈاکومنٹ پر تم میں سے 2 مرد گواہی دیں، گواہ بنے اس کے. یہ ڈاکومنٹیشن لا ہے، کتنی گواہیاں کم سے کم ہوں اتنی ہونی ضروری ہے. اگر وہ شرط پوری نہیں ہوتی تو ڈاکومنٹ پورا نہیں مانا جائے گا. 2 مرد ہوں اور وہ بھی تمہارے گروپ کے ہوں. اس گروپ کو کوئی کسی بھی معنی میں لیا جا سکتا ہے. رجالکم کی ٹرم ایسی آئی ہوئی ہے، تمہارے مردوں میں سے، اس کا خیال رکھا جائے. فَإِن لَّمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّن تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَن تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَى. پھر اگر 2 مرد میسر نہ ہوں تم میں سے تو 1 مرد ہونا لازم، اور 2 عورتیں ان میں سے جن پر سب راضی ہوں، گواہی کی خاطر. کہ اگر کوئی تَضِلَّ لفظ آیا ہے، کوئی راہ نہیں پا رہی ہو تو دوسری اس کو راہ دکھا دے یا یاد دلا دے. اب یہاں پھر لا آ گیا کہ ہمارے اپنے مردوں میں سے 2 مرد اویلیبل نہیں ہیں تو بھی 1 مرد اور 2 عورتیں، لیکن ان کی رضامندی شرط اور دونوں پارٹی کی رضامندی شرط کہ ساری ہی پارٹیز، مطلب تقریب اس میں 5 پارٹیاں ہو جائیں گی، لیندار دیندار، 2 لیڈیز اور 1 گواہ، ایسا مل کے 5 پارٹیاں ان گواہیوں کے اوپر میں رضامند ہوں، اور وہ گواہی بھی دینے والیاں اور دینے والا رضامند ہو کہ وہ گواہی دیں گے. اس لیے کہ آگے جو شرائط آ رہی ہیں وہ پوری ہونی چاہیے. آگے فرمایا وَلَا يَأْبَ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا، اور سستی نہ کرے گواہ جب بھی انہیں کال کیا جائے. یہ ایک ٹرم خاص ہے کہ معاملے میں گڑبڑ پیدا ہو جائے، ٹینشن پیدا ہو جائے، کوئی حالات بگڑ جائیں، دونوں میں جھگڑے فساد کی نوبت آ جائے، گواہوں کو بلانے کی اگر ضرورت پڑ جائے، چاہے وقت ہو بے وقت ہو، گواہ کو آنا پڑے گا. اگر گواہ نہیں آ رہے ہیں تو اس سے بڑی کوئی چیز ہو جائے گی، آپس میں جھگڑا فساد ہونے کا ڈر ہے. گواہوں کو جب بھی بلایا جائے انہیں حاضر ہونا چاہیے. اس لیے کہ اب وہ میل اور فیمیل کی جو شرط لگائی اس میں وہ عورتیں جو واقعی ہر وقت سفر کرنے کے قابل ہوں اور ان کو وہ رضامند ہوں اس ڈیل پر گواہ دینے کے لیے، تو ضرور انہوں نے گواہی دینی چاہیے، ورنہ ان پہ اللہ نے بوجھ نہیں ڈالا یہ والا کہ انہوں نے دینی ہی چاہیے. وَلَا تَسْأَمُوا أَن تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَىٰ أَجَلِهِ، اور تم نے سستی نہ کرنا ڈاکومنٹیشن میں، لکھنے میں، معاملہ چھوٹا ہو یا بڑا ہو، اور اس کا پیریڈ بھی چھوٹا ہو یا بڑا ہو، دونوں طور سے لکھنے میں سستی نہ کی جائے. سب کچھ ڈاکومنٹ بنائے ہی جانے چاہیے. ذالکم اقسط عند اللہ واقوم للشہادہ وادنا اللہ ترتابوا الا ان تکون تجارتا حاضرتا تدیرونہا بینکم فلیس علیکم جناح اللہ تکتبوہا. تمہارا یہ عمل زیادہ انصاف والا ہوگا اللہ کے نزدیک، اور گواہی کو بھی وہ ٹھیک طریقے سے قائم کرے گا، اور اسی میں
زیادہ پاسبلٹی ہے کہ تم شک میں نہ پڑو۔ لیکن اگر کوئی ایسی تجارت ہو، ریڈی مرچنڈائز، آپس میں لین دین ہو رہا ہو چیزوں کا، تم پر کوئی گناہ، جناح کا ایک معنی گناہ بھی ہوتا ہے، تم پر کوئی گناہ نہیں کہ تم اسے نہ لکھو۔ اس کے معنی یہ ہوئے کہ جو کیش کی ڈیلنگ ہو رہی ہے، آمنے سامنے مال دیے جا رہے ہوں، لیے جا رہے ہوں، اس میں ڈاکومنٹیشن کے بارے میں اللہ تعالیٰ کے احکامات نہیں ہیں، لیکن ادھار کا کوئی معاملہ ہے، چاہے پیریڈ چھوٹا ہو یا لمبا ہو، چاہے مٹیریل کم ہو یا زیادہ ہو، اگر نہیں لکھا جا رہا ہے اور یہ شرائط پوری نہیں ہو رہی ہیں تو گناہ کا کام ہے۔ ہمیں پتہ رہنا چاہیے کہ کتاب اللہ کن معاملات میں ہم کو جگاتی ہے، کیا ہم پر فرائض ہیں، کتاب اللہ کے احکامات فرض کا درجہ رکھتے ہیں، اور کتاب اللہ میں جو چیز منع کر دی گئی وہ حرام کا درجہ رکھے گی۔ ہمیں یہ لسٹ معلوم ہونا چاہیے کہ ہمارے رب نے ہمارے لیے کیا شے حلال کی ہے، کیا شے حرام کی ہے۔ میرے بولنے سے کوئی چیز نہیں ہوگی، میں نے کوئی چیز آپ سے کہہ دی اور آپ عمل کر جائیں، آخرت میں آپ میرا نام لے کے بچ نہیں سکتے۔ ہر آدمی کو اتنا سینسٹیو اپنی آخرت کے لیے ہونا پڑے گا کہ اس کو خود پتا ہو کیا اس کے رب نے اس پر احکامات اتارے ہیں اس کے لیے، اور اس پر اس کو عمل کرنا ہے۔ اس لیے کہ معاملہ تو پھر اللہ کے دربار میں جانا ہے، ہم سب کو وہاں کھڑے ہونا ہے، ہم ایک دوسرے پر الزام نہیں ڈال سکیں گے، اونس کو ادھر سے ادھر دھکیل نہیں سکیں گے، یہ چیز وہاں نہیں ہونے والی۔ ہر شخص کو اللہ نے اتنا شعور دیا ہے کہ وہ اپنے فیصلے خود کر سکے، اور اسی پر سارا حساب ہونا ہے۔ وَأَشْهَدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ، چھوٹا سا ایک حصہ ہے آیت کا، لیکن پورا کوریج دیتا ہے۔ تبایعتم بیع سے ہے، اینی کائنڈ آف سودا، اس پر گواہ بنائے جائیں۔ ولا یضار کاتب ولا شہید، یہ بھی بڑی زبردست آئٹم ہے، نہ نقصان پہنچایا جائے لکھنے والے کو اور نہ گواہ کو۔ کسی بھی وقت آپ بلا رہے ہیں، گواہ دور چلے گئے ہوں، سفر ان کو کرنا ہو، اس کے اخراجات کون دے گا؟ کیا ان کے کاندھوں پہ جائے گا؟ گناہ کیا تھا انہوں نے کہ گواہ بن گئے آپ کے ڈیل کے۔ اور جس نے لکھ کر دیا ہے، اپنے کام دھندے چھوڑا، مصروفیت چھوڑا، اللہ کا حکم ہے کہ لکھ کر دے، اس نے اپنا وقت لگایا اور لکھ کر دیا، اس کو بھی اس کا نقصان نہ کیا جائے، اس کے چارجز ادا کرنا ہوگا جو کچھ بھی ہوں۔ لیکن کوئی ایسی پوزیشن نہ ہو کہ اللہ کا تو حکم ہے اور کسی کے ہم سروسز لے رہے ہوں اور اس کو ہم پیمنٹ نہ کریں، ایسا نہیں ہوگا۔ اللہ کے خوف کے تحت زندگی گزرنی چاہیے۔ وَإِن تَفْعَلُوا فَإِنَّهُ فُسُوقٌ بِكُمْ، اگر تم نے ایسی حرکت کی تو یہ گناہ کمایا تم نے۔ یہ چیزیں معمولی نہیں ہوا کرتی۔ ہمیں کتاب اللہ کا علم اتنا ضرور ہونا چاہیے کہ اس میں ہمیں پتہ رہے کہ کن معاملات میں کتاب اللہ ہمیں سنجیدہ بنانا چاہتی۔ ادھار کے معاملات ہوتے رہتے ہیں، سودے ہوتے رہتے ہیں، ڈیلنگز ہوتے رہتی ہیں، زمینوں کی، جائیداد کی، اور چیزوں کی، مشنریز کی، سواریوں کی، جتنے بھی ڈیلز ہیں سب کے سب نوٹ ڈاؤن ہونا چاہیے، اس پہ گواہ ہونا چاہیے، اور گواہ جتنے اللہ تعالیٰ نے بتائے اور جیسے بتائے وہ ہونے چاہیے۔ گواہوں کے لیے بھی احکامات، لکھنے والے کے لیے بھی احکامات، اور جو ڈکٹیشن دے رہے ہیں ان کے لیے بھی احکامات، ساری ایک ہی آیت میں ساری چیزیں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی۔ یہ ساری چیزیں ہمارے ذہن میں ہونا چاہیے۔ اور لب لباب اس کا یہ کہ واتقوا اللہ، ڈر ڈر کر جینا اللہ سے۔ وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ، تم کو تعلیم دے رہا ہے اللہ۔ تمہیں شوق آنا چاہیے، لکھنا پڑھنا تمہیں سیکھنا چاہیے، علوم کو حاصل کرنا چاہیے۔ علم اللہ کی ذات سے نکلی ہوئی چیز ہے، اور اس دنیا انسانیت کا سب سے پہلا ٹیچر خود اللہ رب العالمین ہے، اور سب سے پہلے انسان حضرت آدم علیہ السلام کو وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، ساری تعلیم دی ہے ان کو۔ وہ پہلے فرد کو اتنی تعلیم دی جو آج ان کی اولاد میں پھوٹ پھوٹ کے نکل رہی ہے، اور روزانہ ترقی ہماری ہو رہی ہے۔ یہ وہی علوم ہیں جو حضرت آدم کو سکھائے گئے تھے، اور ان کی اولاد اس کو ڈسکور کرتے ہوئے ترقی کر رہی ہے۔ علم ایسی شے ہے، صرف وہ علوم جو سفلی علوم ہوں، گناہ کی طرف لے جائیں، اس کے علاوہ جتنے بھی علوم ہیں سب کے سب اللہ کی طرف سے ہیں، اس کو سیکھنا چاہیے ہم نے، زندگی کی دوڑ میں آگے بڑھنا چاہیے ہم نے۔ واللہ بکل شیء علیم، اللہ کو ہر چیز کا علم ہوتا ہے۔ یہ نہ سمجھو کہ تم جیسا چاہو گے ویسا جی لوگے، ایک ایک چیز کا حساب لیا جانے والا ہے۔ ومن یعمل مثقال ذرۃ شرا یرہ، معمولی سا بھی کوئی شر ہوگا وہ سامنے آئے گا،
ایویڈنٹ رہے گا اور اس پہ ہم کو جواب دینا ہے۔ آدمی سفر کی حالت میں ہو تو کیا کرے؟ اس میں فرمایا کہ وَإِن كُنتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِحَانٌ مَقْبُوضَةٌ، اور اگر تم سفر کی حالت میں ہو اور کاتب لکھنے والا، کاغذ، قلم، جگہ، وقت، کئی چیزیں لگتی ہیں، اگر یہ نہ ہو تو ڈیل ہوئی ہے، اس کا ثبوت کوئی ایسی شے ہو، کوئی ٹوکن چیز سامنے والے کے قبضے میں ہو تاکہ کوئی ایونچولیٹی آ جائے، کوئی اس میں سے گزر جائے تو وہ چیز اس بات کی گواہی دے کہ کوئی ڈیل ہوئی ہے۔ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي اؤْتُمِنَ أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ، اور اگر تم ایک دوسرے کا بھروسہ کرو تو جس پہ بھروسہ کیا گیا ہے، بھروسہ کی ہوئی چیز، آئٹم، رقم، وہ برابر وقت پر ادا کر دے، اور اس پورے ڈیل کے اندر میں وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ، اپنے رب سے ڈرتا رہے کہ سارے حساب دینے ہیں۔ مالی معاملات میں کمزوریاں بالکل پسند نہیں ہیں اللہ کو، جو کچھ بھی ہیر پھیر ہو، کمی بیشی ہو جائے، سارے اکاؤنٹس ایک بار آخرت میں کھلنے والے ہیں۔ یہ کوئی انکم ٹیکس یا سیل ٹیکس آفس نہیں ہے یا سرکاری ادارے نہیں ہیں کہ ہم بات کو چھپا سکیں، ڈیل کو چھپا سکیں یا کاغذات کچھ اور بنا کر پیش کر دیں۔ یہاں تو وہ حُصِّلَ مَا فِی الصُّدُورِ، یہ جو دل ہمارے سینے میں دھڑکتا ہے اس کو نکال کر حساب لے لیا جائے گا۔ کاغذ ہم کچھ بھی بناتے بیٹھیں لیکن اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے کہ ہماری نیتوں میں کیا فطور ہے، اس پر ہمیں جواب دینا ہے اللہ کو۔ اس لیے ڈر ڈر کر جئیں اللہ سے۔ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ، اور گواہی کسی صورت میں چھپانا نہیں۔ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ، جس نے گواہی چھپائی اس نے اپنے دل کو گناہ آلود کر لیا۔ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ، اللہ کو تمہارے تمام اعمال کا علم ہوا کرتا ہے۔ گواہی کے تعلق سے ہم ایک آیت انشاءاللہ پڑھیں گے کہ گواہی کیا چیز ہے۔ یہ گواہی تو ہم کلمے میں بھی دیا کرتے ہیں، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ جس زبان سے ہم نے اللہ اور اس کے رسول کی گواہی دی ہے، اسی زبان سے ہم جھوٹی گواہی کیسے دیں گے؟ سارا کریکٹر ہمارا جھوٹا ہو جائے گا، پتہ نہیں آخرت میں ہم پر کیا بوجھ ہے اس کا۔ سورہ نساء میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، 4 نمبر کی سورت میں 135 نمبر کی آیت شریفہ ہے، یا ایہا الذین آمنوا کونوا قوامین بالقسط شہداء للہ ولو علی انفسکم او الوالدین والاقربین ان یکن غنیا او فقیرا فاللہ اولی بہما ولا تتبعوا الہوی ان تعدلوا وَإِن تَلْوُوا أَوْ تُعْرِضُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا۔ اے لوگو جو ایمان کے دعوے کرتے ہو، جو ایمان والے ہو، ہمیشہ فرملی کھڑے رہا کرو انصاف کی گواہی دینے کے لیے، چاہے اس گواہی کی زد تمہارے خلاف کیوں نہ جائے، کہ والدین کے خلاف کیوں نہ جائے، رشتہ داروں کے خلاف کیوں نہ جائے، گواہی تو تمہیں سچ دینی ہے۔ ان یکن غنیا او فقیرا فاللہ اولی بہما، وہ اگر مالدار ہوں یا تنگ دست، دونوں ہی صورت میں اللہ کو اولیت حاصل ہوگی کہ گواہی جھوٹی نہیں دی جائے۔ اس ڈر سے یا اس خوف سے یا اس مصلحت سے کوئی چیز نہ کی جائے۔ وَلَا تَتَّبِعُوا الْهَوَىٰ أَن تَعْدِلُوا، من مانی کے پیچھے نہیں چلنا کہ تم بائزڈ ہو جاؤ، عدل کا دامن تم سے چھوٹ جائے۔ وَإِن تَلْوُوا أَوْ تُعْرِضُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا، تم نے زبان موڑنے کی کوشش کی یا گواہی میں اگنورنس لانے کی کوشش کی تو اللہ کو تمہارے تمام اعمال کی خبر ہوتی ہے۔ اس دنیا میں، اس دھرتی پر ایمان والے اگر جھوٹ بولیں گے یا جھوٹی گواہی دیں گے تو ہم کس سے توقع کریں گے کون سچ بولے گا؟ یہاں تو معاملہ یہ ہونا چاہیے، ہمارے ایمان کا تقاضا ہونا چاہیے کہ ہر معاملے میں ہم ایماندارانہ رائے دیں، غیر متعصب رائے رکھیں، ان بائزڈ ہم رہیں، عدل اور توازن کو قائم رکھیں۔ ہو سکتا ہے کہ اس کے ریپرکشن ہمارے خلاف پڑ جائیں، ہمارے والدین کے خلاف پڑ جائیں یا رشتہ داروں کے خلاف پڑ جائیں یا ہماری قوم کے خلاف پڑ جائیں۔ بہر صورت ہم کو اللہ کو یہ اولیت دے کر اس کے خوف کے تحت گواہی تو صحیح دینی ہوگی، بات تو سچ کہنی ہوگی۔ اور اس گواہی کے اندر میں زبان کو ٹوسٹ کرنے کی کوئی کوشش کریں کہ بات کو ایک یا دو لفظ ادھر ادھر کر دینے سے بات کا رخ کہیں پھیرنے کی کوشش ہم نے کی ہو تو اللہ کو ہمارے دلوں کے حال معلوم ہے۔ فرما کہ ان تلو، زبان کو موڑو گے، او توردو،
بات آ ہی گئی ہے اور معاملہ سنگین ہو گیا ہے، ہمیں گواہی دینے کی وہاں ضرورت ہے، تو ہم اگنور نہیں کر سکتے، اعراض نہیں کر سکتے، لیٹ گو نہیں کر سکتے، اپنا راستہ نہیں پکڑ سکتے. اب تو وہاں بولنا ہم پر لازم ہو جائے گا. اور یہ کونو قوامین سے شروع ہوتی ہے، ہو جاؤ کھڑے، سٹینڈ گواہی کے لیے اللہ کی خاطر. یہ بھی فرض میں گیا، اور فرض اگر ٹوٹتا ہے تو اس کا گناہ لازم ہوتا ہے. فرائض کی پوری لسٹ ہے، جیسے نماز، روزے، حج، زکوٰۃ فرض ہیں، ایسے یہ بھی تمام فرائض ہیں، بشرطے کہ ہمارا رشتہ اللہ اپنی کتاب سے روزانہ کے طور پہ جوڑ دے. بار بار یہ عرض کرتے ہیں کہ کسی کے بتانے یا سمجھانے سے یہ کام نہیں ہونے والا. کوئی بڑی کتاب نہیں ہے، اس کو پڑھنا ہوگا، روزانہ پڑھنا ہوگا، اور اس میں آئے ہوئے احکامات پہ توجہ دے کر اپنی لائف کے، اپنی زندگی کے پرواز کو صحیح ڈائریکشن میں لے جا کر اللہ کے سپرد کرنا ہے اس جان کو، جس میں گناہ سے ہم زیادہ سے زیادہ بچیں، دل میں ہمارے صفائی ہو، ایمان ہمارا صاف اور ستھرا ہو، اعمال ہمارے صاف اور ستھرے ہوں، ڈیلنگز ہمارے صاف اور ستھرے ہوں، لین دین ہمارا صاف اور ستھرا ہو، کردار ہمارا صاف اور ستھرا ہو. ہم اللہ سے مدد اور استعان چاہتے ہیں، ہم توبہ کرتے ہیں اپنے گناہوں سے، اپنی زیادتیوں سے، اپنی خطاؤں سے، اپنی بھول سے، اپنی چوک سے ہم لوٹتے ہیں اللہ کی طرف. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وصلى الله على النبي الكريم.